اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ سلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ میدان کربلا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی جانب سے 10 محرم سن 61 ہجری کو دی گئی جانی قربانی بلا شبہ 14ویں صدی میں امت محمدی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا واقعہ ہے۔ بعض لوگ اسے محض ایک ایسے حکمراں کے خلاف مذمتی جدوجہد تصور کرتے ہیں جو اخلاق و کردار کے مطلوبہ اسلامی معیارات پر پورا نہیں اترتا تھا۔ تاہم فرمان نبوی کے مطابق جوانان جنت کے سردار کا لقب پانے والے ہستی نے جس بنیادی وجہ سے حکمران وقت کی بیعت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی خاطر اپنی ہی نہیں اپنے سارے پیاروں کی جانیں قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کیا، وہ دراصل احکام الہی کے تحت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ سیاسی اور ریاستی نظام میں رونما ہونے والا ایک ایسا بگاڑ تھا جس نے خلافت الہیہ کے اسلامی نظام کو شخصی بادشاہت میں تبدیل کرنے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ زمین پر انسان کو اللہ کی جانب سے اپنا نائب مقرر کیے جانے کے نظریے پر قائم ریاست اس حقیقت کی آئینہ دار ہوتی ہے کہ اقتدار اعلیٰ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے اور اسلامی ریاست کے تمام شہری ربانی ہدایت کے تحت ملک کا نظام چلانے کے ذمہ دار ہیں۔ تاہم وہ اپنی یہ ذمہ داری اپنے نمائندے کی حیثیت سے اسلامی معیارات کے مطابق بہترین فرد کا انتخاب کر کے پوری کرتے ہیں جو نظام ریاست کو سیرت و کردار کے لحاظ سے معاشرے کے بہترین افراد کی مشاورت سے چلانے کا پابند ہوتا ہے۔ اس نظام کا کامل نمونہ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجموعی طور پر اپنے 30 سالہ دور خلافت میں پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ اس نظام میں امور مملکت چلانے کا ذمہ دار فرد خود کو لوگوں کا حاکم نہیں خادم تصور کرتا اور یہ جانتا تھا کہ اسے اپنے دور حکومت کے ایک ایک پل کی جواب دہی اپنے رب کے حضور کرنا ہوگی۔ اس طرح حکومت میں ریاست کے وسائل اور قومی خزانہ بادشاہوں کی طرح خلیفہ کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ باشندگان ریاست کی امانت ہوتا تھا۔ خلافت کا منصب وراثت میں منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا بلکہ اس کے لیے عمل اناس کو اپنے میں سے بہترین فرد کا انتخاب کرنے کا حق حاصل تھا۔ چاروں خلفائے راشدین اسی طرح بیعت عام کے ذریعے منصب خلافت پر فائز ہوئے، لیکن چوتھے خلیفہ راشد علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد خلافت راشدہ کا نظام باقی نہ رہ سکا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلفائے راشدین کے طرز حکمرانی میں بعض تبدیلیوں کی وجہ سے خلافت راشدہ میں شمار نہیں کیا جاتا، لیکن ان کی حکومت کو بہر کیف قبول عام حاصل ہو گیا تھا۔ تاہم جب انہوں نے اپنے بیٹے کو بادشاہوں کے طریقے کے مطابق ولی عہد نامزد کر دیا اور اس کے لیے جبری بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور نگاہوں نے دیکھ لیا کہ اگر اس کے خلاف مزاحمت نہ کی گئی تو اسلامی نظام خلافت کا تصور ہی مٹ جائے گا اور ملکیت ہی کو اسلام کا سیاسی نظام سمجھا جانے لگے گا۔ لہذا فراست مومن کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اس تبدیلی کے در آنے کے راہ روکنے کے خاطر
اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اس کے بعد اسلامی تاریخ میں وراثت اور نامزدگی کے ذریعے سے منصب حکمرانی پر فائز ہونے والے کسی حکمران کو خلیفہ راشد تسلیم نہیں کیا گیا، اور اسلام کا سیاسی نظام ملکیت کی پیوندکاری سے محفوظ رہا۔ یہ ہے وہ اصل کارنامہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے، جسے انجام دے کر اسلامی تاریخ میں لازوال مقام حاصل کر لیا، اور ملکیت کو اسلام بنانے کی کوشش ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئی۔ اس حقیقت کو جوہر نے بڑی خوبصورتی سے ان دو لازوال مصروں میں سمو دیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ تو اسی حقیقت کو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی نے اپنے ان اشعار میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ پورا حسین نانا کا، پورا حسین نانا کا فرمان کر گیا، دین نبی پہ یہ اپنا سب دان کر گیا، کیسے چکا سکے گی یہ امت رسول کی، کیسے چکا سکے گی یہ امت رسول کی، زہرا کا لال ہم پہ جو احسان کر گیا، نیزے کی نوک پر بھی تو دیکھو میرا حسین، نیزے کی نوک پر بھی تو دیکھو میرا حسین، کیسے حسین تلاوتیں قرآن کر گیا، ایسے گلے لگائی شہادت حسین نے، ایسے گلے لگائی شہادت حسین نے، اونچی در بطول کی وہ شان کر گیا، ایسا صحیح گھرانہ ہے میرے رسول کا، ایسا صحیح گھرانہ ہے میرے رسول کا، منگتو کو اپنے در سے جو سلطان کر گیا، تو نانا کی جان کربلا کی ریت پر عزیز، نانا کی جان کربلا کی ریت پر عزیز، ساری ہی اپنی جانوں کو قربان کر گیا، پورا حسین نانا کا فرمان کر گیا، دین نبی پہ اپنا وہ سب دان کر گیا، سب دان کر گیا۔